سب سے آسان. یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے. یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا دو. توبہ پکی کر. ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے. ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو. بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں. اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، وہ سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی. اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے. بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے
کہ لے بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا عائشہ سے؟ تو ان کا نہیں لا یا رسول اللہ من الرجال من احب الناس، ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے، دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مردوں میں، کا عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے، اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنے گی، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گے، الفت سے بنے گی، محبت سے بنے گے، درگزر سے بنے گی۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو، اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو، اور اپنے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالو۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جاتے رہو۔ میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے چلے کی کبھی تشکیل نہیں کرتا، وہ 3 دن لگا، جو 3 دن کے ادا کرتے ہو سارے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ تو ایک فضیلت سناؤں، جب میاں